بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من رمضان كان له كحجتين وعمرتين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول واوسط واخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان زندگی میں گزارنے کے لیے دنیا میں جو آتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے 3 مرحلے ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 3 مرحلے ہیں ہر انسان کے. ان 3 مرحلوں میں پہلا مرحلہ اور آخری مرحلہ، تیسرا مرحلہ، اس میں انسان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. درمیان کا ایک مرحلہ ہے جس میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. پہلا مرحلہ انسان کا وہ ہے جس کو ہم لوگ ماں کا پیٹ کہتے ہیں. یہ انسان کا پہلا مرحلہ ہے زندگی کا. ہر ایک وہی سے گزر کر آتا ہے. پیدا ہونے کا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہی سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی جیسا بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا اس کو بنائیں گے. وہاں پر خود پیدا کرنے والے ماں باپ کو نہیں معلوم کہ بچہ کیسا ہے. اب کوئی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بدصورت ہو، میرا بچہ کالا ہو، کوئی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسا چاہتے ہیں ویسا بناتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ پہلے مرحلے میں کسی کا اختیار نہیں ہے. دوسرا مرحلہ پیدا ہونے کے بعد دنیا کا ہے، یہ جو اب ہمارے درمیان میں چل رہا ہے. اس مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو کچھ اختیار دیا ہے. کتنا دیا ہے بھائی؟ کچھ، پورا نہیں، کچھ اختیار دیا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے کتنا اختیار دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بزرگ سے پوچھا گیا اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے دنیا میں؟ تو حضرت نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے. تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا. اس سے کہا کہ ایک پیر اٹھائیے، تو اس نے اٹھایا. اور اس سے کہا گیا دوسرا پیر اٹھائیے، تو کہا کہ میں نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ نے اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ تم ایک پیر اٹھا سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کو بتلا دیا. یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، یہ رضامندی کا راستہ، یہ ناراضگی کا راستہ. اللہ تعالیٰ دونوں راستوں کو دکھا دیے. اب اس میں چلنے نہیں چلنے میں اللہ اختیار دیا ہے. جیسے اذان ہو رہی ہے، آدمی چاہے تو مسجد کی طرف آ سکتا ہے، چاہے تو شراب کے اڈے کی طرف بھی جا سکتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا، چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. اختیار دیا ہے. کیوں؟ دنیا کیا ہے؟ یہ عمل کی جگہ ہے. وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا وَالْعَمَلُ وَلَا حِسَابٌ، آج کے دن تم دنیا میں ہو، یہاں صرف اور صرف عمل ہے، حساب نہیں ہے. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي الْآخِرَةِ، کل کے دن تم آخرت میں رہو گے. وَالْحِسَابُ وَلَا عَمَلَ، کل کے دن حساب رہے گا، عمل نہیں رہے گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اللہ نے اختیار دیا. یہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے کہ آپ نماز ہوتی ہی نماز کو نہیں جائیں گے تو وہ آپ کے سر پر ڈنڈا مارے گا.
کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ابھی سو رہے ہو، ظہر کا وقت ہو گیا ابھی دکان پر ہو، عصر کا وقت ہو گیا ابھی ڈیوٹی کر رہے ہو، کوئی فرشتہ نہیں مارے گا، کوئی فرشتہ اس کو متنبع نہیں کرے گا، کیوں؟ دنیا ہے، جیسا چاہے زندگی گزارو۔ لیکن کل جو تیسرا مرحلہ آنے والا ہے، اس مرحلے میں بھی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھے اعمال لے کر آئے گا، اس کا بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، اور برے اعمال لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو سزا دیں گے۔ تو 3 مرحلے ہو گئے۔ ماں کا پیٹ پہلا مرحلہ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، دوسرا مرحلہ جو ہمارے ساتھ ابھی گزر رہا ہے، یہ دنیا کا مرحلہ ہے، اس میں انسان کو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ جیسے چاہے عمل کرو۔ تیسرا مرحلہ آخرت، وہاں پر بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں، جیسے اعمال ویسا بدلہ۔ یہ 3 مرحلے ہو گئے۔ تو کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اسی کے سلسلے میں۔ انسان کو اللہ نے مہلت کب تک دی ہے؟ موت تک۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے امتحان کے لیے ہی زندگی دیا ہے، اور موت بنایا بھی ہے امتحان کے لیے۔ موت تک اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیے ہیں کہ جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو۔ اب کتابوں میں ایک واقعہ لکھا، یہ چھوٹی موٹی کتابوں میں یہ واقعہ بھی پڑھا ہوں، لیکن سندن مجھے اس کا کوئی حوالہ تو نہیں ملا۔ واقعہ جو بھی ہو، لیکن اس سے ملنے والی جو عبرت ہے، اس سے ملنے والا جو سبق ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کون بھائی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میری موت مدینے میں آئے۔ مدینے میں موت آنے کی خواہش کرنا، دعا کرنا جائز ہے۔ کل ایک ساتھی سوال بھی کیے ہیں کہ کیا مدینے میں موت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے کی جیسی دعا، موت کی دعا کر سکتے ہیں، ایسے ہی مدینے کی موت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میری موت کہاں آئے؟ مدینے میں آئے، اللہ کے نبی کے شہر میں آئے۔ تو خواہش یہ، اب یہ جب سے ان کی خواہش بن گئی، اب اللہ کے راستے میں بھی نہیں جا رہے، حج کو بھی نہیں جا رہے، سب اعمال کر لیے ہیں، دوبارہ نہیں جا رہے۔ کیوں؟ جاؤں گا تو وہاں موت آ گئی تو پھر مجھے وہاں دفنا دیں گے، آج کے جیسا فلائٹ تو نہیں ہے نا، گھنٹوں میں وہاں سے یہاں لا کر دفنا دیا۔ تو ڈر رہے تھے، ڈر کے مارے مدینہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہیں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سال گزر گئے، اب اللہ کے راستے میں جانے کی خواہش پیدا ہو رہی، حج کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی، لیکن ڈر، جاتے ہی موت آ گئے تو کیا کرنا؟ یہ خوف ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ اب اسی فکر میں یہی فکر لائق ہو گئی تھی۔ اب آدمی کا ذہن جس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اسی قسم کے خواب اس کو پڑھتے ہیں۔ آج لوگ خوابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ پڑھا، یہ خواب پڑھا، کیا کرنا کیا نہیں۔ ہمارا ذہن جہاں زیادہ چلتا رہتا ہے کہ وہ خوابوں پڑھتے ہیں، وہ خوابوں کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبیوں کا خواب حجت، اولیاء کا خواب وہ مستحب کے طور پر رہتا، عمل کرنا نہیں کرنا اختیار۔ ہمارا خواب کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھنا بیکار ہے۔ میں خواب میں سانپ دیکھ ڈالیا، میں خواب میں بچھو دیکھ ڈالیا، کیا کرنا، سانپ ہے تو دشمن ہے سکا، یہ سب بھی دلیل نہیں ہے یہ ہمارے لیے۔ تو یہ فکر حضرت کو لائق ہو گئی۔ اب یہی فکر میں سو گئے حضرت۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت کو۔ حضرت خواب کا فائدہ اٹھائے، جب اللہ کے نبی خواب میں آ گئے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی موت کب آئے گی؟ نبی سے پوچھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا اشارہ کیے، کیسے کہ بھائی 5 انگلیاں اٹھا کر دکھائے۔ اب بیدار ہو گئے، کیا بھائی یہ موت کب آتی؟ بولے تو 5 بولتے ہیں کہ کیا 5 دن کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 50 سال کی، 500 سال، کیا سمجھ میں آتا نہیں ہے نا؟ تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے بزرگ، تعبیرات کے ماہر تھے۔ وہ جو بھی خواب دیکھتا تھا اس کی تعبیر صحیح طور پر بتاتے تھے۔ تو یہ حضرت کیا کیے، اپنے ایک شاگرد کو ان کے پاس بھیجے، اس خواب کی تعبیر معلوم کر آؤ۔ ابھی حضرت یہ ان کا شاگرد گیا، جا کر حضرت سے پوچھا کہ ایک آدمی، نام بتانے سے انکار کیے، نام مت بتانا کہ میں خواب دیکھا ہوں، تم جا کر صرف پوچھنا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب یہ نکلے، جا کر بولے کہ ایک شخص ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت نے کہا یہ خواب کون دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ نام نہیں بتا رہے ہیں۔ کہا اس خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، لیکن جب تک کون دیکھا ہے نہیں بتاؤ گے، میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ پھر واپس آئے،
حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت ایسا کہہ رہے ہیں کہ نام بتانا ہے. اب جب نام بتانے کے بعد ہی بتائیں گے تو بتا دو، گئے بتا دیے. اب بتانے کے بعد بولے ہاں یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھے ہیں، تو کہا کہ ہاں یہ عام آدمی دیکھنے کا خواب نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت دیکھنے کا ہی خواب ہے. اس کی تعبیر یہ ہے قرآن میں 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. قرآن میں ہے وہ 5 باتیں، لیکن اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. وہ 5 چیزیں قرآن میں موجود ہے. سورہ لقمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کس دن آئے گی اس کا علم اللہ کو ہے. قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی جو خواب میں آپ کو 5 ایسا اشارہ کیے نا، وہ 5 انہی باتوں کی طرف ہیں کہ وہ 5 باتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. اس میں سے ایک ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کسی کو نہیں معلوم. بادل دکھ رہا ہے بھائی آج بارش ہوتے سکا ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی. بادل بہت نظر آ رہا، ابر نظر آ رہے، لیکن جاتے جاتے ادھر جا کر کہیں بಳ್ಳاری میں اورکونڈا میں وہاں بارش ہو گئی. تو اللہ کو معلوم بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. تیسری بات اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، صحت مند ہے یا وہ بیمار ہے، اس کا علم بھی اللہ کو ہے. اب آپ بتائیں گے ہم کو ہی معلوم ہوتا، آج کل سکیننگ وغیرہ ہے، بچہ ہے بچی ہے معلوم کر لیتے، صحت مند ہے کیا ہے معلوم کر لیتے. لیکن ہم لوگ کب معلوم کرتے؟ جب اس کی شکل و صورت بن جائے، اس کا کچھ حصہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی جس دن علوق ہوتا ہے، پہلا دن سے ہی اللہ کو پورا علم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ اللہ ہے. جس خطرے سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کس پھل سے کھانے سے، کس پھل کے وجہ سے، کہاں کے زمین کے خطے سے اس کا یہ اثر، یہ مادہ تیار ہوا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں. دنیا میں کون ہے جو جانتے ہیں کہ کس پھل کے حصے سے کتنا حصہ بنا ہے؟ وہ کسے معلوم؟ کس غذا سے اس کا حصہ بنا ہے کس کو معلوم؟ دنیا میں کوئی ہے مشین؟ یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ تو لاسٹ سٹیج کا دیکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں. پہلا سٹیج دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کل وہ کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا. آدمی فیصلے کرتا ہے کہ بھائی کل وہاں جانا ہے، کل یہ کرنا ہے، کل وہ خریدنا ہے، کل یہ خریدنا ہے. اس کو خبر نہیں ہے کہ کل اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، معلوم نہیں آدمی. تو کتنے باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں. 5ویں بات جس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کی موت کس جگہ آئے گی وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس یہ جواب پہنچا تو کہا کہ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ میری موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، وہ تو ہے، لیکن کہاں آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. تو موت کے وقت کے ساتھ ساتھ موت کی جگہ بھی متعین ہے. تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ جب اس خواب کی تعبیر ملی تو پھر وہ حضرت وہاں سے پھر حج کو بھی جانا شروع کیے، سفر بھی کرنا شروع کیے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 5 چیزوں کو جانیں. یہ 5 چیزیں کا علم کسی کو نہیں ہے تو ہماری موت بھی کب آنے والی ہے نہیں معلوم. اس سے پہلے ہمارے لیے ہم کو بھی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. یہ واقعہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 16واں روزہ چل رہا ہے. رمضان میں بہت سارے اعمال کرنے کے ہیں، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، سحری افطار کرنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا اگر سال ہو گیا ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری عمل یہ ہے کہ اعتکاف کرنا. اعتکاف بھی ضروری ہے، رمضان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کر لیا. کتنے دن کا بھائی؟ 1 دن کا اعتکاف کر لیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں فاصل بن جائیں گی
اور وہ خندقیں کتنے فاصلے میں ہوگی؟ جتنا زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ رہے گا آدمی اور جہنم کے درمیان۔ مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ کے لیے جو کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو کرتا ہے۔ اور آخری عشرے کا جو اعتکاف کرتا ہے پورا مکمل، اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کرنے کے بعد کسی بھی سال اعتکاف نہیں چھوڑے ہیں، 9 سال مسلسل اعتکاف کیے ہیں عشرے کا۔ تو عشرے کا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کان لہو کحجتین و عمرتین، 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرہ کرنے کا ثواب ہے جو آدمی عشرے کا اعتکاف کر لیتا ہے۔ تو عشرے کا اعتکاف کرنے کے بڑے فضائل، پچھلے زمانے میں بھی دوسرے قوم والے اعتکاف کرتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، سب چھوڑ کر کسی جگہ چلے جاتے تھے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں، جوگیانہ صفت بولتے ہیں اس کو، سب چھوڑ دینا، دنیا کی چیزوں کو سب چھوڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھ جانا۔ پہلے یہود و نصارہ کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو رہبانیت کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنا جائز ہے، کچھ مدت کے لیے، عشرے کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتکاف کے بڑے فضائل، اب آدمی اعتکاف بیٹھا، اب بیٹھنے کے بعد اس کے اندر کتنے بڑے فضائل ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو نبی کی اتباع ہوگی، اللہ کے نبی کی ایک اہم بڑی سنت پر عمل کرنے والا یہ کہلائے گا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، جو اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو شب قدر 100% مل گئی، جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو شب قدر 100% مل گئی، اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ سوتا رہا تب بھی اس کو مل جائے گی، سوتا رہا تب بھی اس کو شب قدر مل گئی۔ لیکن اتنی بڑی فضیلت ملنے کے بعد ہم لوگوں کو سوتے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے، اس لیے میرے بھائیوں یہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ دوسری بات، مسجد میں رہنے سے، مسجد کے ماحول میں رہنے سے مسجد کے ماحول کا اثر آدمی کی زندگی میں آئے گا۔ مسجد میں کون رہتے ہیں بھائی؟ فرشتے رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ جب آدمی 10 دن تک یہاں پر رہے گا، فرشتوں کی صفتیں اس کے اندر آئے گی۔ فرشتوں کی 2 صفتیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، دیری نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی معتکف بھی جب اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ 2 صفتیں عطا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جو حکم ملتا ہے فوراً ادا کرتا ہے، تو یہ صفت مل گیا۔ اور دوسری بات، مسجد کے ماحول میں رہنے کے بعد یہاں پر جو دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جو دین کا ماحول ملتا ہے آدمی کو گھر میں نہیں ملے گا، یہاں پر یہ تمام فضائل ہیں۔ اور جب ہم لوگ اعتکاف بیٹھ ہی رہے ہیں تو آپ لوگ ارادہ کرنا کہ ہمارا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے، 10 دن تک سحری کا انتظام، 10 دن تک افطار کا انتظام کیسا کرتے ہیں ایسا ہی ہمارا نظام بن جائے۔ اب دعوت و تبلیغ میں آپ دیکھے ہیں آدمی 40 دن جا کر آتا ہے، بن جاتا ہے، فرشتوں کے ماحول میں رہ کر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک نظام چلتا ہے وہاں پر، روزانہ 4 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے، روزانہ گشت ہوتا ہے، روزانہ سنتوں کے آداب ہوتے ہیں، روزانہ سونے کے آداب ہوتے ہیں، روزانہ 6 صفت ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کوئی بات کان پر بار بار پڑتی ہے تو وہ بات دل میں پیوست کر جاتی ہے۔ تو اب ہم لوگ بھی اعتکاف میں کم سے کم جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں وہ ایک مشورہ کر لے بیٹھنے سے پہلے کہ ہم لوگ فجر کے بعد یہ کام کریں گے، آرام کرنے کے بعد یہ کام کریں۔ اجتماعی کام میں برکت ہے، رات کو انفرادی عمل کر لیجئے اور ایک وقت متعین کر لیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک نظام بنا لینا، سحری کو کتنے بجے اٹھنا، تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کر اب اس کے بعد نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کیا کرنا، جن کو قرآن پڑھنے آتا وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھنا، جن کو پڑھنے نہیں آتا وہ کیا کرنا، تعلیم کتنی دیر کرنا، کیا مذاکرہ کرنا، یہ ایک طے کر لیں گے، آپ کا وقت قیمتی بنے گا۔ ورنہ تو معتکف کے سونے سے بھی عبادت ہے، لیکن جس آدمی کو ہول سیل میں ایک چیز مل رہی ہے، ایک پیکیج سستے میں مل رہا ہے، اس کو ادنا درجے میں کیوں حاصل کرے، اس کو اعلیٰ درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اعتکاف بیٹھنے کی کس چیز کی نیت ہے، ارادہ کرے، جیسے ہمارے پاس تشکیل ہوتی ہے ایسا میں اعتکاف کی تشکیل کر رہا ہوں۔ بتاؤ بھائی عشرے کے لیے کون بیٹھیں گے؟
ماشاء اللہ. نام حاجی صاحب نام آ گئے کل ہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جمعہ میں کریں گے. اچھا اچھا, نام کیا ہے حضرت کا؟ غوث بھائی. ماشاء اللہ, قبول فرمائے. بتاؤ بھائی, دوبارہ نیت کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ اور بتاؤ ہمارے غوث بھائی زیادہ کے نام شکشا ولی بھائی, اشرے کے لیے. اللہ قبول فرمائے بھائی. ہاں لکھ رہے ہیں, نام کیا بھائی ان کا؟ جعفر بھائی. اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. 3 ہو گئے. اور ایک بتاؤ بھائی, جن کا نیت جو نیت نہیں کیے ہیں اب بھی نیت کر سکتے ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کل لکھا دے پھر کہاں آپ نہ کو, ایسا کوئی بات, ایسی کوئی بات نہیں. بتاؤ بھائی. ہاں بتاؤ, 3 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, 7 دن کے لیے, جتنے بھی دن ہو سکتا بتایا نا. ایک دن کا اعتکاف کرنے پر بھی فضائل سے خالی نہیں ہے. 3 دن کے لیے. نام آپ کا؟ رفیق بھائی. اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے. اور بھائی اور بتاؤ, 3 دن کے لیے آ گئے, اشرے سے 3 دن کے لیے آ گئے ہیں. بتاؤ 5 دن, 10 دن, 5 دن. اللہ قبول فرمائے. متولی صاحب 5 دن کے لیے. اللہ قبول فرمائے, اللہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے قبول فرمائے, بیٹھنے کے لیے سہولتیں نصیب فرمائے. اور بتاؤ بھائی. اور ہمارے عبد المجید بھائی, عبد المجید بھائی اعتکاف کے لیے 5 دن, 5 دن. چلو اللہ قبول فرمائے, اللہ ان کے بیٹھنے کے لیے سہولتیں فراہم فرمائے. اور بھائی اس کے بعد بھی دیکھیے, آج کیا ہے؟ ہفتہ ہے. ہفتہ اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, مکمل 5 دن ہے. چہارشنبے کے عصر کے بعد آ جانا. عصر کو آ گئے تو نور نہ لاگو, کم سے کم عصر کے بعد, عصر پڑھ کر گھر کو جا کر افطار سے 10-15 منٹ پہلے یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے آ جانا چہارشنبے کے دن. اس کے بعد چاند دکھنے تک بیٹھنا. اس کے جو فضائل ہے آپ تو آج بتا دیا, مسائل ہے وہ مسائل کل سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کروں گا. کل متولی صاحب ایک سوال کیے تھے, بیرون ملک میں رہنے والا ایک آدمی اگر ہندوستان کو آ گیا یا یہاں رہنے والا وہاں چلے گیا تو اس کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں ایک طرفہ بیان کیا, 2 طرفہ بیان نہیں کیا. یعنی کہ 30 روزے پورے ہونے کا مسئلہ بیان کیا تھا میں. اب کبھی کم و بیشی ہوتی ہے تو اس کو آج پورے واضح طور پر بیان کرتا ہوں. دیکھیے, مثال کے طور پر آدمی سعودی عرب میں روزہ شروع کر دیا. اب وہ وہاں پر 30 روزے, 30واں روزہ پورا کرتے کرتے نکلا. اب یہاں آ گیا تو اب وہاں عید کا دن ہے, اب یہاں پر روزے کا دن چل رہا ہے. حالانکہ اس کے کتنے روزے پورے ہو گئے؟ 30 روزے پورے ہو گئے. اب یہاں 31واں روزہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اب یہاں کے لوگ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو رمضان کے احترام میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ کب؟ جب پورے ہو گئے تو یہ مسئلہ. اب کسی آدمی کا کم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر وہاں 29 روزے ہو گئے, اب یہاں آنے کے بعد 30واں روزہ, یعنی کہ 30 روزے پورے ہو گئے. اب اس کا وہاں 29واں روزہ کر نکلا. اب دوسرے دن یہاں عید ہے نا, اب آتے ہی عید میں شریک ہو جانا. شریک ہونے کے بعد چاہے اس کے 29 ہوئے ہو اور وہاں 30 ہو گئے ہو تو عید کے بعد 1 روزے کی قضا کرے گا. جب اس کا کم ہوا ہو تو یہ مسئلہ. عید کے دن میں روزہ نہیں رکھے گا. اب ہندوستان آ گیا, عید ہے تو عید کر لے گا, لیکن عید کے دوسرے دن ہی فوراً اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. پورے ہو گئے تو یہ مسئلہ. تو جہاں شروع کیا ہے روزہ, جہاں شروع کیا ہے وہاں کا اعتبار ہے اس کے لیے. اب آنے کے بعد اگر وہاں روزہ چل رہا ہے تو احترام میں رکھنا, زائد ہو گئے تو بھی رکھنا, کم ہو گئے تو عید کے بعد رکھنا. یہ مسئلہ ہے جو باہر کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے. اور دوسرا کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ کیا بولے؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاں, روح کے بارے میں. روح کے بارے میں کیا بولا؟ ہاں نہیں, یہ 5 چیزیں ایک جگہ ہے, روح کی بات دوسری جگہ ہے. یسألونک عن الروح, لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ اللہ کے نبی کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ, لوگ آپ کو روح کے بارے میں پوچھیں گے, آپ بتا دیجیے کہ روح اللہ کا حکم ہے.
روح اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو وہ سوال دوسری جگہ ہے. وہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، جب سوال کیے تھے روح کے بارے میں، وہ ایسا تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 5 چیزیں ایک ساتھ یہاں پر بیان کیے گئے. یہ اس واقعے کے ساتھ میں جوڑا ہوں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا، اس کے ساتھ یہ 5 چیزیں ہیں. ایسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کو بھی وہ باتیں نہیں معلوم، روح کے بارے میں نہیں معلوم، جنت جہنم کی کیفیت نہیں معلوم. ایسے بہت ساری چیزیں آدمی کو نہیں معلوم. ایسا اگر لسٹ کرتے جائیں گے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس واقعے کے ساتھ یہ 5 چیزیں متعلق ہے بس. جی، عورت کے اور نماز، مرد کے نماز میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، عورت کے اور مرد کے نماز میں فرق تو ہے. جیسے ہم لوگ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، وہ نیچے تک اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ ناف کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ تھوڑا اوپر باندھتے ہیں. رکوع ہمارے جیسا وہ نہیں جھکتے، سجدہ ہمارے جیسا نہیں کرتے، پورا سکڑ کر کرتے ہیں. وہ ہمارے جیسا تشہد نہیں بیٹھتے، وہ تورک کرتے ہیں. تو ایسے اس میں پردہ ہے عورت کے لیے. یہ فرق تو ہے ہی، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور یہ پوری تفصیل ہونا تو اس کے لیے ایک بڑی بحث ہے. تو مین باتیں میں بتا دیا، اتنا تو فرق ہے ہی عورت کی نماز میں. اور رہا مسئلہ عورت کا مسجد کو آ کر نماز پڑھنا، انتظام ہو تو پڑھ سکتی ہیں کیا؟ دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب ہے یا 1400 سال کے بعد آنے والے ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے سے قریب ہے؟ بتائیے کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ. اور حضرت عائشہ کے پاس اتنا علم ہے، فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں حضرت عائشہ کے ذریعے سے حل ہوئے. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس جا کر مسائل پوچھتے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی کا پورا علم میں سے آدھا علم حضرت عائشہ کے پاس ہے. اتنی ذہین تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد کو آتی تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد کو آتی تھی. جیسے ہی حضرت عمر امیر المؤمنین بنے، عورتوں کو مسجد کو آنے سے روک دیے. سب لوگ اشکال کرنے لگے، حضرت عمر کیوں زیادتی کر رہے ہیں دین میں؟ حضرت عائشہ کے پاس جا کر شکایت کیے کہ حضرت عمر عورتوں کو مسجد کو آنے سے روک رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمائے، اگر میرے سرتاج، میرے رفیق حیات، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی کا حکم بھی یہی ہوتا. کون بول رہے ہیں؟ حضرت عائشہ بول رہے ہیں، جن کو صحابہ کا لقب ملا ہے، جو اللہ کے نبی کی منشا کو پورا جاننے والے ہیں، جو نبی کی زندگی کو سامنے سے دیکھے ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی زندگی کی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں شریک رہنے والی. حضرت عمر اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ، یہ حضرات جب فیصلہ کر دیے تو اب ہم 1400 سال کے بعد یہ زمانے کو دیکھتے تو کیا حال رہتا بتائیے. اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زمانہ ایسا بگڑ گیا ہے. یہ قول سننے میں ملتا ہے، کہاں تک سچ ہے نہیں معلوم. ایک بزرگ بولے بیان میں، جیسے دعوت و تبلیغ میں اجتماع وغیرہ ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک جملہ بولے، صحابہ تابعین جو ہے نا، وہ صحابہ کو دیکھ کر کیا بولے، اچھا تابعین کو بولتے ہیں. سو آپ لوگ اگر صحابہ کو دیکھتے تو تم لوگ ان کو دیوانے بولتے تھے، دین کے خاطر اتنا عمل کر رہے ہیں، اتنا یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر صحابہ کو دیکھ لیتے، کون بول رہے؟ تابعی ایک تابعین کو بول رہے ہیں. آپ لوگ اگر صحابہ کو دیکھتے تو ان کو دیوانے بولتے تھے کہ دین کے خاطر اتنا دیوانگی. اگر صحابہ آپ لوگوں کو دیکھ لیتے تو آپ لوگوں کو منافق بولتے تھے. یہ قول سننے میں ملا ہے، کہاں تک سچ ہے نہیں معلوم، لیکن واقعی بات ہو سکتی ہے نا. اللہ کے صحابہ خود فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو جیسے ہی دفن کر کر آئے، ہمارے ایمان میں کمتری محسوس ہوئی. اللہ کے نبی یعنی کہ ہم لوگوں کو ہمارے اعمال میں، ہمارے اس میں کچھ کمی بیشی ہم کو محسوس ہو رہی تھی اللہ کے نبی کو دفن کر کر آنے کے بعد. تو 1400 سال کے بعد ایسے فتنے کے زمانے میں اللہ کے نبی اس وقت بھی بتائے، عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل، اپنے گھر کے صحن میں پڑھنا افضل، گھر کے صحن سے بھی اندر کے حصے میں پڑھنا افضل، اندر کے حصے سے بھی نماز کی کوٹھری میں، کونے میں نماز پڑھنا عورت کے لیے افضل ہے. مرد کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے، عورت کا گھر کے اندر کوٹھری میں پڑھنا افضل ہے.
عورت کے لیے اسی لیے تو جماعت نہیں رکھی گئی. عورت کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اسی لیے عورتوں کا وہاں جا کر پڑھنا درست نہیں ہے. اور آپ لوگ خود معلوم ہے عورت کا باہر نکلنا کتنا بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے میں. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے ہمیں؟ ٹھیک. تراویح صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہے. نفل نمازوں کی جماعت جیسے آپ پوچھے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے اور تہجد کی جماعت ہوتی ہے. نفل نمازوں کی جماعت کس کس کی ہوتی ہے؟ ایک تراویح کی ہوتی ہے, دوسرا صلاۃ الکسوف کی ہوتی ہے جو کہ سورج گرہن وغیرہ میں ہوتی ہے. یہ اس میں نماز جماعت کے ساتھ مشروع ہے. اس کے علاوہ کسی اور میں جماعت نہیں ہے. اور ایک صلاۃ استسقاء بارش کے لیے, صلاۃ الاستسقاء, صلاۃ الکسوف اور تراویح کی نماز. نفل نمازوں کی صرف یہ 3 جماعتیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے. 3 لوگ مل کر اگر کوئی جماعت کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کریں گے تو مکروہ ہے, ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. تو تراویح صرف رمضان میں ہے. وطر کی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا وطر ہم لوگ, یہ بھی صرف رمضان میں ہے. جیسے عید کا چاند نظر آ گیا اب وطر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, وہ بھی صرف رمضان میں ہے. تو تراویح بھی صرف رمضان میں ہے. رمضان کے بعد 8 رکعت تہجد کی نماز وہ رمضان میں بھی ہے, پورے سال کے لیے ہے, وہ بھی تنہا پڑھنا ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.